بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود کے عدل و انصاف کا ایک یادگار واقعہ۔ مشہور اور اہم واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز ایک شخص سلطان محمود کے دربار میں انصاف کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ سلطان محمود اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس شخص نے عرض کیا، میری شکایت ایسی نہیں کہ میں اسے سر دربار سب لوگوں کے سامنے بیان کر دوں۔ محمود فوراً اٹھا اور اسے تنہائی میں لے جا کر اس کا حال پوچھا۔ اس شخص نے روتے ہوئے فریاد پیش کی کہ آپ کا پانجا ایک عرصے سے رات کو مسلح ہو کر میرے گھر پر آتا ہے، مجھے کوڑے مار مار کر باہر نکال دیتا ہے اور پھر خود تمام رات میری بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے۔ میں نے امیر کو اپنا حال سنایا، لیکن کسی کو میری حالت پر رحم نہ آیا اور کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ آپ سے یہ بات بیان کرتا۔ جب میں امراء سے مایوس ہو گیا ہوں تو میں نے آپ کے دربار کے دروازے پر آنا شروع کر دیا اور موقع کے انتظار میں رہا کہ کسی طرح آپ سے اپنا حال بیان کر سکوں۔ خداوند تعالیٰ نے آپ کو ملک کا حاکم اعلیٰ بنایا ہے، اس لیے رعایا اور کمزور بندوں کی نگہداشت آپ کا فرض ہے۔ اگر آپ مجھ پر رحم فرما کر میرے معاملے میں انصاف کریں گے تو ظاہر نصیب، ورنہ میں اس معاملے کو خدا کے سپرد کروں گا اور اس کے منصفانہ فیصلے کا انتظار کروں گا۔ محمود پر اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ وہ سن کر زاروں کی طرح رونے لگا اور کہا، اے مظلوم، تو اس سے پہلے میرے پاس کیوں نہ آیا اور اتنے دنوں تک یہ ظلم کیوں برداشت کرتا رہا؟ اس شخص نے جواب میں کہا، ایک مدت سے یہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح آپ کے حضور حاضر ہو سکوں، لیکن دربار کے چوکیداروں اور دربانوں کی روک تھام کی وجہ سے کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ یہ خدا ہی بہتر طور پر جانتا ہے کہ آج میں کسی تدبیر اور بہانے سے یہاں پہنچا ہوں اور کسی طرح ان چوکیداروں کی نظر بچا کر آپ کے حضور میں حاضر ہوا ہوں۔ ہم جیسے فقیروں اور غریبوں کی قسمت کہاں کہ بغیر ہچکچاہٹ کے سلطانی دربار میں چلے آئیں اور بادشاہ سے بالمشافہ اپنی روداد و غم بیان کریں۔ محمود نے جواب دیا، تم یہاں مطمئن ہو کر بیٹھو، لیکن اس ملاقات اور گفتگو کا حال کسی کو نہ بتانا، اور اب خیال رکھنا کہ جس وقت وہ شفاق تمہارے گھر میں آئے تو فوراً مجھے اطلاع دینا، میں اس وقت تمہارے ساتھ انصاف کروں گا اور اس شفاق کو اس کی بدکرداری کی سزا دوں گا۔ اس شخص نے کہا، اے بادشاہ، مجھ سے نادار شخص کے لیے یہ ممکن ہے کہ جب چاہوں بلا کسی روک ٹوک کے آپ سے مل سکوں؟ محمود فوراً دربانوں کو بلایا اور ان سے اس شخص کا تعارف کروا کر انہیں حکم دیا کہ جس وقت بھی یہ شخص ہمارے حضور میں آنا چاہے اسے بغیر کسی اطلاع اور روک ٹوک کے آنے دیا جائے۔ دربانوں کو رخصت کرنے کے بعد سلطان محمود نے اس شخص کو قریب بلایا اور کہا، اگرچہ اب میرے حکم کے مطابق یہ لوگ تمہیں روکنے کی جرأت نہ کریں گے، لیکن پھر بھی احتیاطاً تمہیں یہ بتائے دیتا ہوں کہ اگر اتفاقاً یہ چوکیدار میری عدیم الفرصتی یا آرام کا عذر کر کے تمہیں روک دیں تو تم فلاں جگہ سے چھپ کر آ جانا اور آہستہ سے مجھے آواز دینا، میں یہ آواز سنتے ہی تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس شخص کو رخصت کیا اور اس کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ 2 راتیں سکون سے گزریں۔ تیسری رات سلطان محمود کا پانجا اس کے گھر داخل ہوا اور حسب دستور اسے مار پیٹ کر باہر نکال دیا اور خود اس کی بیوی کے ساتھ عیش و عشرت میں مشغول ہو گیا۔ وہ شخص اس وقت شاہی محل کی طرف دوڑا اور دربانوں سے کہا کہ بادشاہ کو اس کی آمد کی اطلاع دی جائے۔ دربانوں نے جواب دیا کہ بادشاہ اس وقت دیوان خانے کی بجائے حرم سرا میں ہیں، لہذا تمہیں وہاں جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وہ شخص مایوس ہو کر پیچھے ہٹا اور اس جگہ پر پہنچا جس کے بارے میں سلطان محمود نے اسے بتا رکھا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، بادشاہ، اس وقت آپ کس کام میں مشغول ہیں؟ سلطان محمود نے جواب دیا، ٹھہرو میں آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد محمود باہر آیا اور اس شخص کے ساتھ اس کے گھر
پہنچا۔ وہاں جا کر محمود نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کا پانجا اس غریب شخص کی بیوی سے ہم آغوش ہو کر سویا ہوا ہے اور شمع اس کے پلنگ کے سرہانے جل رہی ہے۔ محمود نے شمع بجھائی اور خنجر سے اس ظالم کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر اس مظلوم شخص سے کہا، اے بندہ خدا، ایک گھونٹ پانی اگر مل سکے تو فوراً لے آ تاکہ میں اپنی پیاس بجھاؤں۔ اس شخص نے فوراً پیالے میں پانی لا کر سلطان کی خدمت میں پیش کیا۔ محمود نے پانی پیا، اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نادار سے یوں مخاطب ہوا، اے شخص، اب تو اطمینان کے ساتھ آرام کر، میں جاتا ہوں، اور رخصت ہونے لگا۔ لیکن اس شخص نے بادشاہ کا دامن پکڑ لیا اور کہا، اے بادشاہ، تجھے اس خدا کی قسم کہ جس نے تجھے اس عظیم الشان مرتبے پر سرفراز کیا ہے کہ تو مجھے یہ بتا، شمع گل کرنے اور صفا کا سر تن جدا کرنے کے فوراً بعد پانی مانگنے اور پینے کی کیا وجہ ہے؟ سلطان محمود نے جواب دیا، اے شخص، میں نے ظالم سے تجھے نجات دلا دی اور اس کا سر اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ شمع کو میں نے اس لیے بجھایا کہ کہیں اس کی روشنی میں مجھے اپنے پانجے کا چہرہ نظر نہ آ جائے اور میں اس پر رحم کھا کر انصاف نہ کر سکوں۔ پانی مانگ کر پینے کی وجہ تھی کہ جب تم نے مجھ سے اپنی رودات غم بیان کی تھی تو میں نے عہد کیا تھا کہ جب تک تمہارے ساتھ پورا انصاف نہ ہوگا تب تک میں کھانا نہ کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا۔ قارئین کرام، اگرچہ تاریخوں میں بادشاہوں کے عدل و انصاف کے بہت سے قصے لکھے ہیں، لیکن ایسا قصہ کسی بادشاہ کے متعلق نہیں ملتا۔ اللہ جل شانہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ایسا انصاف کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ گھنٹے کی ویڈیو دکھا رہا تھا